جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے جمعہ مبارک میں اس موضوع پر بات کر کے کہا تھا، تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے اور میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارے میں جس طرح آپ لوگوں کے بہت سارے دوست پہلے سوال بھی کر چکے تھے میرے ساتھ، تو لہٰذا مزید باتوں کو کاٹتے ہوئے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیتے رہیں، میں اپنا موضوع لے کر آگے چلتا ہوں۔ اچھا سنیں، آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم رحمت للعالمین تیرے میرے سونے سچے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد رسول ہیں، یعنی داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 3 برس بعد میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا من میں حضور کائنات رحمت للعالمین تیرا میرا سونا سچا پیارا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لقب مبارک ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک علی رکھا۔ علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجوید کردہ ہے، یعنی اسم علی بھی آپ کے اور میرے سونے سچے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تجوید کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور یوں آپ رضی اللہ عنہ نے کاشانہ نبوت میں آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 10 برس تھے، اس وقت حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ جیسے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا تیرا میرا سونا پیارا سچا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کی، ایسی ایسی جوہر دکھائے جو تاریخ کی اوراق میں سنہری حروفوں سے درج کیے گئے ہیں۔ مزید آپ خود تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں گے تو ہمیں تیرے میرے مولا علی المشکل کشا کے تاریخ میں بہت ساری ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ جل جلالہ اس نے اللہ سے محبت کی، یعنی اللہ جل جلالہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ جل جلالہ امن والوں سے دشمنی کی۔ اندازہ لگائیں میرے پیارے سونے مولا علی مشکل کشا کا کتنا بڑا شان ہے، مقام ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفے کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنی اہل و عیال کے ہمراہ کوفے تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر 17 رمضان المبارک 63 ہجری یعنی 63 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا حضرت سیدنا سونا امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو دارالامارات کوفے میں مدفن کیا گیا۔ ایمان کی تکمیل محبت ہے علی کی، ایمان کی تکمیل محبت ہے علی کی، واللہ عجب شوکت و عظمت ہے علی کی، علی کی۔